اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے اور کم و بیش مکہ کے فوری ابتدائی دور کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے، جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخرت کے حوالے سے مختلف اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ جو اس کا خاص مضمون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں سورہ میں، لیکن جو بات خاص طور پہ اس سورہ کا مضمون یا موضوع کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان دونوں کا ذکر کر کے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا انہیں، بہت بڑی مملکت اور بہت بڑی حکومت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں بولے، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے وہ۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم سبا کا تعلق یمن سے تھا اور ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا لقب سبا تھا۔ بہرحال قوم کا نام بھی ہے اور سبا بھی ممکن ہے بادشاہوں کو کہا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اس سورہ میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا اس قوم کو، اپنا بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا، لیکن اس قوم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ دونوں کا تقابل کر کے اللہ نے بتایا ہے کہ جو لوگ میرے شکر گزار بندے بنتے ہیں، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرتے ہیں، میں انہیں اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہوں، اور جو لوگ میری نعمتیں حاصل کر کے ناشکری کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی۔ دونوں جو کردار ہیں ان کا تقابل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ابتدا میں کافروں کے جو اعتراضات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے جوابات بھی دیے ہیں۔ اگرچہ پہلی جو آیت ہے ویسے وہ ابتدائی کلمات ہیں، لیکن ان ابتدائی کلمات میں بھی کفار کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب ہے۔ ابتدائی آیات میں جو آخرت پہ اعتراض تھا ان کا، وہ اعتراض بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ الحمدللہ، حمد کا معنی تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، لہو واسطے اس کے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور زمین میں ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے یا اس اللہ کی تعریف ہے جو مالک ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، اور پھر جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا بھی مالک ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر بات تو معمولی سی ہے، لیکن سارے ان کے سوالوں کے جواب اس میں آ جاتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ قدرت نہیں ہے، اللہ یہ کیسے کرے گا، کیوں ہوگا یہ، کب ہوگا یہ، ان سارے سوالوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کا اعتراض دیا ہے، اعتراضات نقل کیے ہیں۔ الحمدللہ کا کلمہ جو ہے یہ بظاہر بڑا چھوٹا سا اور مختصر سا کلمہ ہے، لیکن اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے، اور
یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف جب کی جائے تو اس کا بڑا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کلمہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہر موقع پہ، خوشی کے موقع پہ اور ویسے بھی اللہ کا شکر ادا اسی کلمے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے اللہ کا وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ افضل الشکر الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین شکر ادا کرنے کے لیے جو کلمہ ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اور اس کلمے سے قرآن مجید کی ابتدا ہونی سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا کلمہ یہی ہے الحمدللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے جو ہیں یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتے ہیں جس طرح خشک پتوں والے درخت کو چھڑی ماری جائے اور اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی خشک پتوں والے درخت پہ ماری، ایسے سارے پتے گر کے نیچے آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ کلمے ایسے ہیں کہ جو انسان ادا کرے اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک یہ پتے جھڑے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأان المیزان، صرف الحمدللہ کا ایک کلمہ جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان جو ہے یہ کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میزان کے ایک پلڑے کو نیکیوں سے بھر دینا کیا مطلب؟ خالی اگر دوسرا پلڑا ہے تو پھر تو وزن والی کوئی بات ہی نہیں اگر خالی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرے پلڑے میں انسان کے گناہوں سے بھر دیے جائے پلڑے کو، اور پھر جو انسان الحمدللہ کہے اس پلڑے میں اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ دوسرے پلڑے کے گناہ جو ہے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ کلمہ جو ہے یہ ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ اتنا فضیلت والا ہے یہ کلمہ۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کے بعد یہ ہمیں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم قوموں سے نجات دلائی یا کوئی اپنا احسان اور انعام کیا تو انہوں نے اللہ کا شکر اسی کلمے کے ساتھ کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کی قوم کو غرق کر دیا، جو ایمان نہیں لائی نوح علیہ السلام نے، تو نجات پانے پہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر اسی کلمے کے ساتھ کیا، بلکہ اللہ نے ہدایت فرمائی کہ نوح یہ کہنا قل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اے نوح جب یہ غرق ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کے ایماندار لوگوں کو بچا لے تو اللہ کا شکر کرنا اس کلمے کے ساتھ، قل الحمدللہ، الحمدللہ کہنا جب اللہ تعالیٰ تمہیں ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں خوشخبری دی اولاد کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ اور پھر قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو صرف یہ مختصر سا کلمہ ہے الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اسی کلمے سے ادا کریں گے جنتی لوگ۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنے سامنے بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو اور فکر کو دور کر دیا۔ یعنی جب وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تو نے اس جہنم سے ہمیں بچا لیا، اور یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن
ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب جو ہے بڑا بخشنہار ہے اور بڑا قدردان ہے کہ اس نے ہمارے نیک اعمال کی قدر افزائی کی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور پھر جب جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اسی الحمدللہ کلمے کے ساتھ، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض ونتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے جتنے بھی وعدے کیے تھے سارے کے سارے سچ کر دکھائے، ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، اور اب ہم جنت میں جہاں بھی چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جنتی لوگ یہی کلمہ استعمال کریں گے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے یا اللہ کی تعریف ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جنتی لوگ جب آپس میں گفتگو کریں گے تو گفتگو کرنے کے بعد ان کی آخری بات جو ہے وہ یہی ہوگی، آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب اپنی گفتگو ختم کر لیں گے تو ہمیشہ ان کی کلام جو ہے اس کا اختتام یہ ہوگا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہاں بھی عموماً جو خطبے کے الفاظ جب خطبہ خطیب ختم کرتا ہے تو اس کے اختتام جو ہے وہ بھی الحمدللہ پہ ہوتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ رب العالمین۔ اس لیے یہ کلمہ جو ہے بظاہر بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کی گفتگو میں اس طرح کے کلمے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کلمے جو ہیں بڑی انسان کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں، بڑی خیر کا باعث بنتے ہیں۔ انسان یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے کلمے ادا کرتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا اس کا اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کلمے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسے بتا دیا، اس کے علاوہ دوسری چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے خواب میں یہ دیکھا اتنا اجر و ثواب ہے، فلاں نے مشاہدہ کیا، فلاں نے کشف کیا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے وہ لکھا، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کس چیز کا کتنا ثواب ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑا وظیفہ ہونا چاہیے۔ جتنا اللہ کے رسول نے بتا دیا آپ اسی پہ یقین رکھیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ باقی ایک دفعہ الحمدللہ کہنا جو ہے یہ ہمارے پورے میزان کے پلڑے کو بھر دے گا۔ الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جو مالک ہے آسمان اور زمین میں ہر چیز کا، وَلَا الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے۔ آخرت میں حمد سے مراد وہی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمیں جہنم سے اللہ نے نجات دے دی، اور پھر جنت میں رہتے ہوئے جنت میں داخلے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا، اور جنت میں گفتگو کرتے ہوئے پھر اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد پہ اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ تو یہی معنی ہے اس کا کہ آخرت میں بھی حمد اور تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور اس دنیا میں بھی حمد اور تعریف اور شکر جو ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، یعلم کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یعلم وہ خوب جانتا ہے، ما اس چیز کو، یالے جو وعلیکم السلام، یالے جو کون سا فعل ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے یالے جو، وہ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یا اللہ میں تو اسے گھر میں بہتر داخل ہونے کی اور گھر میں بہتر نکلنے کی دعا مانگتا ہوں، خیر و برکت سے اپنے گھر میں داخل ہوں اور خیر و برکت سے اپنے گھر سے نکلوں۔
والجا کا معنی ہے داخل ہونا، والجا وہ داخل ہوا، یالجو وہ داخل ہوتا ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں، وہی لفظ ہے یہ یالجو، جو چیز داخل ہوتی ہے فی الارض، زمین میں، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اسے وہ خوب جانتا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی چیز کون سی ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا جامع لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جتنی بھی زمین میں داخل ہونے والی چیزیں سب اس میں شامل ہیں۔ پانی بارش کا زمین میں داخل ہوتا ہے، بیج انسان زمین میں ڈالتا ہے، اور پھر جتنے بھی مردے ہیں مرنے کے بعد سارے کے سارے زمین میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں جواب ہے اس بات کا کہ جب انسان زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جو جسم ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، وہ تو سارے ذرے ذرے بن کے زمین کھا جاتی ہے، وہ باقی کہاں رہتا ہے؟ اس کا وجود ہی نہیں رہتا، زندہ کیسے ہوگا دوبارہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ خوب جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے وہ کہاں گیا، کدھر گیا، کیسے ہے، کہاں نہیں، کون سا ضائع ہوا، کون سا موجود رہا، باقی کون سا ہے، زمین نے کھایا کتنا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو چیز بھی زمین میں داخل ہوئی۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ زمین سے جتنی بھی چیزیں نکلنے والی ہیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، پانی بھی نکلتا ہے، نباتات نکلتی ہے، درخت نکلتے ہیں، تیل نکلتا ہے، باقی دھاتیں نکلتی ہیں، ساری کی ساری جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو نکالے گا تو اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون کون سی چیز نکل آئی ہے۔ یہ زمین جو ہے یہ اپنے پیٹ کے سارے بوجھ جو ہے نکال باہر پھینکے گی، اس میں مردے بھی شامل ہیں۔ جیسے بھی حالت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے مرتے ہوئے یہ نصیحت کی ہوگی اپنی اولاد کو کہ بیٹا میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے زندہ کر کے مجھ سے حساب کتاب لیا، سوال جواب کیا تو میں بخشا نہیں جاؤں گا، لہذا میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور جو راکھ ہے اس کو ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، تاکہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اتنے جو راکھ کے ذرات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے اور پھر مجھے زندہ کرے اور دوبارہ مجھ سے پوچھے، میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لہذا مجھ سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی راکھ کے ذرات کو حکم دیں گے جو پانی میں یا ہوا میں یا مٹی میں مل جل گئے ہوں گے کہ دوبارہ زندہ انسان کی شکل میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسے زندہ انسان بنا دیں گے، اسے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے اور تیرے خوف سے کیا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن وہ راہ کے ذرات جو ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ زمین میں کتنے گئے، پانی میں کتنے گئے، ہوا میں کتنے گئے، اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ينزل من السماء، وما ينزل، اور جو چیز نازل ہوتی ہے آسمانوں سے، بظاہر جو ہے وہ بارش عام طور پہ جو نازل ہوتی دیکھتا ہے انسان، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، وحی جو ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے، اور انسان کی دعا جو مانگتا ہے اس کی اجابت جو ہے وہ بھی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمانوں سے، وما یعرج فیہا، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، انسان کی دعا جو ہے وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، اور پھر انسان کے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں جو آسمانوں سے اترنے والی ہیں وہ بھی جانتا ہوں، جو آسمان سے کی طرف جانے والی ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کا انسان اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا محدود سا دماغ دیا ہے۔ انسان بنتا تو بڑا اکڑ خاں ہے کہ میں نے یہ دریافت کر لیا، یہ کر لیا، اتنا نالج ہے ہمارا، اتنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں بڑا تھوڑا محدود عقل دی ہے، محدود علم دیا ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ انسان کو بڑا ہی محدود علم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. آپ اندازہ لگائیے، بارش کے قطرے ہیں، بارش آسمانوں سے ہوتی ہے، اللہ بارش کے قطروں کو جانتا ہے کہ کتنے بارش کے قطرے میں نے نازل کیے. سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، اور اس کے کتنے قطرے ہیں یا کتنے سمندر میں پانی ہے، سمندر میں کیا کچھ ہے، سارا کچھ اللہ جانتا ہے. اور جو ہمارے یہاں کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو علم غیب ہے، فلاں صاحب کو علم غیب ہے، ایک گلاس کا پانی ان کے سامنے ڈال دیجیے، بتائیے کتنے قطرے ہیں اس کے. یا ایک درخت کے سامنے کھڑے کر دیجیے، بتائیے اس کے کانٹے کتنے ہیں یا اس کے پتے کتنے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کسی درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور اس دنیا میں کتنے درخت ہیں، ایک درخت پہ کتنے پتے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک درخت کا پتا جو ہے گرنے والا، اور تو اور انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 7 سمندر بن جائے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے کے لیے تو وہ بھی پورے نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح بات ہے کہ لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں جو ہیں پتے ہیں درختوں کے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ جو حضرات بیالوجی کا علم رکھتے ہیں، کسی بھی درخت کے 2 پتے آپس میں نہیں ملتے. بظاہر دیکھنے میں یہی ہے کہ ان کے جو خط ہیں یا ان میں جو دھاریاں دی ہوئی ہیں سب میں ایسی ہیں، درمیان میں ایک دھاری ہے اور اس کی سائڈ پہ مختلف دھاریاں دی ہوئی ہیں، 2 پتے جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے. اور تو اور رہ گیا انسان کی اپنی ذات میں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بال دیے ہیں جسم میں، ان میں سے کوئی 2 بال ایسے نہیں جو ایک جیسے بال ہو. انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کتنی ہے. یہاں اربوں انسان ہے اس دنیا میں، کوئی 2 انسان ایسے نہیں، وہی چہرہ ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، وہی کان ہے، وہی سارا ہے. کوئی 2 انسان ایسے نہیں جو آپس میں ملتے ہوں جس میں انسان کو اشتباہ ہو جاتا. اور یہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں، ان کو تو جرائم والے جو ہیں وہ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ ان سے پہچانا جائے کہ مجرم جو ہے وہ کون ہے. کسی بھی انسان کی یعنی جو انگلیوں کے نشانات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید 1000 میں سے صرف 2 آدمی ایسے ہوں جن کی یہ انگلیوں کے نشان آپس میں ملتے ہیں، ورنہ یہ نشان ملتے نہیں. ہر انسان کے انگوٹھے پہ مختلف نشان اور مختلف داریاں اور مختلف لائنیں لگی ہوئی، ہر انسان کے انگوٹھے. اور پورے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف داریاں اور مختلف لکیریں لگائی ہوئی ہیں. کسی انسان کی کسی انسان کے ساتھ ملتی نہیں. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان تصور نہیں کر سکتا. اگر انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال ہی 7 سمندروں والی، 7 تو کیا 700 ہوں تب بھی نہیں اللہ کی قدرت پوری ہوتی. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑا مہربان اور بخشنہار ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کا پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی اور بڑے لطیف سے انداز میں ان کے سوال کا جواب بھی ہے شامل ہے اس میں. لیکن ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے سورہ کا آغاز ہوا ہے، اور ویسے یہی سلیقہ ہے انسان کی گفتگو کا. یہاں پہ الحمدللہ آپ نے دیکھا جو علماء کرام ہیں ان کا الحمدللہ یہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو کریں الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، یا اما بعد کہہ دیتے ہیں. اما بعد کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور اما بعد اب اس کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. تو انسان کو اور زیادہ کچھ نہ بھی آئے تو اتنا ہی کہہ دے کہ اما بعد، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور اس کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. اور انسان جب کوئی دینی گفتگو شروع کرے تو پھر تو لازم ہے کہ انسان پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کرے دینی گفتگو میں. اور عام گفتگو میں بھی اگر انسان یہ معمول بنا لے کہ اللہ کی حمد و ثنا کر کے اما بعد کہہ کہ انسان کلام کرے، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا کافر لوگوں نے لا تاتین الساعۃ، لا تاتینا، تاتینا نہیں آئے گی ہمارے اوپر، نہیں آئے گی ہم پہ، الساعۃ
ताती वो ना जो है ये अलग है, जमा की ज़मीर, नहीं आएगी वो यानी क़यामत अस्साअतु हमारे ऊपर। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दीजिए, आप कहिए बला क्यों नहीं आएगी, बला क्यों नहीं आएगी, वरब्बी आलिमिल गैब। आलिमिल गैब को अगर पहले पढ़ लें तो उसकी ज्यादा समझ आ जाएगी, मफहूम उसका ज्यादा वादे हो जाएगा। वाओ यहाँ पे कसम वाला है, वरब्बी मेरे रब की कसम, आलिमिल गैब जो गैब का जानने वाला है, लतातयन्नकुम, ला ताकीद का है, तातयन्ना मुजारा है नून सकीला के साथ, नून तशदीद के साथ, जिसमें ताकीद का मफहूम और खास तौर पे मुस्तकबिल का माना हो जाता है। नून सकीला आने के बाद, मुजारा के बाद जब नून सकीला आता है, नून तशदीद वाला आता है, तो उसमें ताकीद हो जाती है बहुत ज्यादा उसके मफहूम में, और फिर उसका माना मुस्तकबिल के लिए खास हो जाता है। लतातयन्ना क़यामत तो जरूर आके रहेगी, लतातयन्ना कुम क़यामत तो जरूर तुम पे आके रहेगी, वरब्बी आलिमुल गैब मेरे रब की कसम जो कि आलिमुल गैब है। यहाँ आलिमुल गैब इसलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलवा दिया गया कि वो पूछते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर क़यामत आनी है तो बताइए कब आएगी, कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में, कौन से दिन में, और कौन सी टाइम पे आएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताते थे कि उसका इल्म तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यहां भी अल्लाह ताला ने आलिमुल गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा के ये जवाब भी साथ शामिल कर दिया कि आनी तो जरूर है लेकिन मुझे उसका पता नहीं। जो आलिमुल गैब जात है वही जानती है कब आएगी, और ये बड़ी अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने क़यामत का वक्त जो है वो किसी को नहीं बताया। उसकी इलामात तो बता दी अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने, लेकिन क़यामत के आने का वक्त नहीं बताया। इसी बात का वो तमस्खुर और मजाक उड़ाते थे कि आप बार बार ये धमकी देते हैं क़यामत आएगी तो अजाब होगा, क़यामत आएगी तो जहन्नम में जाओगे, क़यामत आएगी तो अल्लाह पकड़ लेगा। हम अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, आपको झुटलाते भी हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो फिर वो क़यामत आके हमें पकड़ती क्यों नहीं, वो अल्लाह का अजाब आता क्यों नहीं हम पे, वो जहन्नम हमें नजर क्यों नहीं आती। ये तमस्खुर और मजाक करते थे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमा दी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें कहिए कि मेरे रब की कसम। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन समझते ही थे, लेकिन चूंकि इस बात का इनकार कर रहे थे लिहाजा अल्लाह की कसम का कलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलवा के ये बात ताकीद के तौर पे कह दी गई कि तुम मानो या न मानो, तस्लीम करो या न करो। लतातयन्नकुम क़यामत तो तुम पे आके रहेगी, मेरे उस रब की कसम जो गैब का इल्म रखने वाला है, उसके वक़्त का इल्म उसी को है कब आएगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं ला याज़ुबु अन्हु मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावात। ला याज़ुबु इसका वादा क्या है याज़ुबु का? ऐन बा। आधा बा का क्या माना? आधा बा वो बेनिकाह हुआ। आजाबा का माना वो औरत जिसका शौहर ना हो या जो वो मर्द जिसकी बीवी ना हो, अजूब कहते हैं उसे। आजाबा वो बेनिकाह हुआ यानी उसका निकाह नहीं, मर्द का या औरत का, और इसी से अजूबीन अक्सर यहाँ पे लोग बोलते हैं जो बगैर फैमिली के हों। आजाबा का माना गायब होना। आजाबा या अज़ुबो नहीं गायब हुई, अन हो उससे कोई चीज। ला याज़ुबो अन हो नहीं गायब हुई, नहीं छुपी हुई, अन हो उससे अल्लाह ताला से। मिसकालु ज़र्रतिन
ذرے کے بوجھ کے برابر بھی کوئی چیز فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض نہ ہی زمین میں اور آسمان میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی اللہ اسے بھی جانتا ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا زمین کھودتے ہوئے زمین کی کتنی گہرائیوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلتے ہیں، پتھر توڑتے ہیں پتھر کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں زمین کے نیچے بھی زمین کی گہرائیوں میں پتھر کے اندر بند جو کیڑے یا ذرات ہیں ان کو بھی اللہ خوراک پہنچا رہا ہے، تبھی وہ زندہ ہے، اللہ ان کے حال سے واقف ہے۔ اور انسان جو ہے یہ تو بڑی ایک مزے کا خیز اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی علم غیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کے بارے میں یہ گمان کرنا، یہ سمجھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں فرق ڈال دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا واقعہ آگے آ رہا ہے، اسی سورہ میں ذکر آ رہا ہے، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی سے پوچھا کہ تم کتنا کھاتی ہو؟ کیڑی نے بتایا کہ میں ایک مہینے میں اتنی خوراک کھاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجربہ کرنے کے لیے اس کو ایک بڑے گلاس کے مرتبان میں بند کر دیا، ساتھ اس کی خوراک بھی ڈال دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی خوراک کھا لیتی ہے ایک مہینے میں یا 6 مہینے میں یا سال میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو اتنا وقت گزر گیا جتنی وقت کے لیے انہوں نے خوراک ڈالی تھی، اس کو کھولا تو خوراک جو ہے وہ آدھی ابھی باقی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبان سکھائی تھی جانوروں کی اور دوسرے چرند پرند کی، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنی خوراک کھاتی ہوں، خوراک تو آدھی باقی ہے ابھی۔ تو کیڑی کہنے لگی کہ سلیمان میں تو یہ ذہن میں تھی یہ بات کہ آپ تو انسان ہیں، اللہ تو مجھے دیتا ہے جہاں بھی میں ہوتی ہوں، کہیں آپ مجھے بند کر کے بھول جائیں اور میں اسی میں پڑی پڑی بھوکی مر جاؤں، تو میں نے اس لیے اپنی خوراک سے آدھی خوراک کھانی شروع کر دی کہ اگر سلیمان بھول گیا تو کم از کم اتنا عرصہ تو میں اور زندہ رہ لوں جتنی خوراک میری باقی ہوگی۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ سلیمان جو ہے انسان ہے، بھول جائے گا، ہر چیز سلیمان نہیں جانتا، ہر چیز اس کے علم میں نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ انسان ہونے کے ناطے یہ بھول جائے میں یہاں بھوکی مر جاؤں۔ لہذا اور اس میں بھی جواب ہے وہی کہ جو ذرات انسان کے زمین میں چلے جائیں گے، جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ زمین کھا جائے گی، زمین ختم کر دے گی، ہڈیاں رل مل جائیں گی، تو ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اس کا جواب ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ایک ذرے کے برابر جو چیز ہے فی السماوات، خواہ وہ آسمانوں میں ہے اور خواہ وہ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ سے غائب نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا اصغر من ذالک، اور اگر ذرے سے چھوٹا بھی کوئی تمہارے ذہن میں گمان ہے، اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ ذرے سے چھوٹی چیز کیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں قیامت کا، ان کے ذہن میں اگر ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے تو اس کا بھی گمان کر لیں کہ وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تو وجود سے عدم میں چلی گئی، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرے علم میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ولا اکبر ہو، اور اگر کوئی ذرے سے بڑی ہے تب بھی، اگر ذرے سے چھوٹی ہے تب بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں، مجھ سے غائب نہیں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ الا فی کتاب مبین، صرف میرے علم میں نہیں بلکہ ہمارے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں ایک ایک ذرے کا اندراج ہم نے کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ہے ایسا دنیا میں جو اہتمام کر سکتا ہو؟ یہ کتنی کمپنیاں ایسی ہیں، بڑی کمپنیاں ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ملازم کون ڈیوٹی پہ آتا ہے، کون نہیں آتا، کون تنخواہ لیتا ہے، کون نہیں لیتا، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، مالک کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ
یا ذرے سے بڑا جو کچھ بھی ہے الا فی کتاب مبین، ہم نے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ لوح محفوظ میں اس کا اندراج کرنا ہے. ہر چیز کا ہم نے اندراج کر رکھا ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی آنکھ سے اوجھل ہیں، اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا یا اللہ ہمیں جانتا نہیں، یا زمین میں مرنے کے بعد ہم رول مل جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے یا ہمارا وجود فنا ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے. یہ بہت بڑے دلائل ہیں سمجھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کتنی دنیا گمراہ ہے. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں اور اللہ کے حضور جواب دہی سے بے خوف ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی نقلی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اتنی ہے کہ اس سے قیامت کا ظہور بعید نہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل بھی دی ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے قیامت قائم ہو. دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں ان پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو عقل بھی یہ چاہتی ہے، عقل بھی یہ تسلیم کرتی ہے یا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس میں ظالموں کو سزا دی جائے اور نیک لوگ جو ہیں ان کو اجر دیا جائے، ان کو انعام دیا جائے، ان کو ثواب دیا جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، لِيَجْزِيَ تاکہ، یجزیہ کون سا فعل ہے؟ مضارع کا ہے، تاکہ وہ بدلہ دے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی باتیں مانی، ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے. اب کتنے ایماندار لوگ ہیں جو اس دنیا میں اپنی نیکی یا اپنے تقوی کی کا انعام پانے کی بجائے مصیبت اور مشقت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا وہ ایسے ہی مر جائیں، ایسے ہی وہ ختم ہو جائیں؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، گھروں سے بے گھر ہیں، میدانوں میں جنگلوں میں پھر رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، سزائیں جھیل رہے ہیں. تو کیا عقل یہ واقعی مانتی ہے کہ ان کو ایسے ہی مر جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس لیے قائم کرنی ضروری ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں کو. اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم جن کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بخشش بھی ہوگی، ورزق کریم اور عزت والا رزق بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور پھر جنت میں عزت والا رزق دے گا، بےزتی والا نہیں ہوگا. جن نوکری کر رہے ہیں بڑے ذلیل ہو رہے ہیں لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. بڑی عزت والا رزق ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، کسی سے منظوری نہیں لینی پڑے گی. کوئی یہ نہیں کہے گا جی اسٹور میں ختم ہو گیا، اب ہے نہیں، اب فاقہ کریں 2-4 دن یا گزارا کریں اسی سے. جو چاہے گا انسان، جیسا چاہے گا، جتنا چاہے گا، جہاں چاہے گا، اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں گے. رزق کریم اللہ نے فرمایا کہ بڑی عزت کا رزق دیں گے ہم تمہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی والذین سعوا فی آیاتنا، قیامت قائم کرنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ والذین وہ لوگ سعوا، مادہ کیا ہے؟ سین عین یا، سائی کا معنی کوشش کرنا. صفا اور مروہ کے درمیان جب بھاگتے ہیں، ان کے چکر لگاتے ہیں، سائی کہتے ہیں اسے کہ انسان کوشش سے بھاگتا ہے، وہاں چکر لگاتا ہے ان کے. سعوا جمع کا صیغہ ہے، ماضی کا فعل ہے، ماضی معروف. والذین سعوا وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے جد و جہد کی، کس کام میں؟ فی آیاتنا ہماری آیتوں کے معاملے میں، ہمارے احکام کے معاملے میں، ہمارے دین اور ہماری شریعت کے معاملے میں کس چیز کی کوشش کی؟ معاجزین. معاجزین اس کا مادہ کیا ہے؟ عین جیم سے. عاجز کر دینا، عاجز کرنا میں نے بے بس کر دینا، عاجز آ جانا، میں تو بے بس ہو گیا اس بات سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں عاجز آ گیا اس کام سے. معاجز
بے بس کرنے والا اسم فاعل ہے، معاجز بے بس کرنے والا، معاجزین بے بس کرنے والے، ہماری آیتوں کو بے بس کرنے والے یعنی بے بس کرنے کی کوشش کرنے والے، ہماری آیتوں کو روکنے والے، ہماری آیتوں سے لڑائی کرنے والے، ہماری آیتوں کو باطل ثابت کرنے والے، ہمارے احکام کو روکنے والے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگ اولئک کا یہ وہ لوگ ہیں لہم عذاب جن کے لیے عذاب ہوگا، جنہیں عذاب دیا جائے گا، رجز علیم، رجز کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو، علیم کا معنی دردناک، بہت دردناک بھی ہوگا اور بڑا گندا اور غلیظ عذاب ہوگا، بڑا گندا اور غلیظ اور ساتھ فرمایا کہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے جہنم سے، اور ہر مومن آدمی کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم کا عذاب فی الواقع جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دردناک بھی ہے اور غلیظ بھی ہے۔ جہنمیوں کو جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جیسے ہی وہ اپنی منہ کو لگائیں گے تو یہ اوپر کا ہونٹ ماتھے تک آ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹکتا چلا جائے گا، یہ جبڑے جو ہیں دانت یہ باہر نکل آئیں گے، اور فرمایا کہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ سے پئیں گے تو پیٹ کے راستے آنتیں بھی نکل جائیں گی، پانی نہیں انسان کے پیٹ کی آنتیں بھی نکل جائیں گی، ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ دردناک ایسا کے برابر ہوں گے، ایک دفعہ انسان کو کاٹیں گے تو انسان 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ جو آج مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں واقعی وہ آج بھی بڑی تکلیف دہ ہے اس دنیا میں، لیکن ان لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ جو مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کتنا بڑا عذاب ملنے والا ہے اس کا۔ اس دنیا میں حضرت بلال اور حضرت خباب بن ارت جو کوئلوں پہ لیٹ جاتے تھے، اب کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، جتنا مرضی عذاب دے رہے کافر مسلمانوں کو اس دنیا میں، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، اللہ کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی میں جو کرنا چاہتے ہیں کر گزرے، لیکن جو اس کا عذاب ہے وہ جب دیکھیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنے